بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 48واں سبق ہے اور عنوان ہے احناف کا اصل کہ نہی عن الافعال شرعیہ پر تفریعات۔ پہلے آپ عبارت ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح آپ کو بتلائی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا إِنَّ الْبَيْعَ بِالْخَمْرِ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَهُوَ وُجُودُ رُكْنِهِ فِي مَحَلِّهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ لِأَنَّ الْخَمْرَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فَيَصْلُحُ ثَمَنًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَصَارَ فَاسِدًا لَا بَاطِلًا۔ وَكَذَلِكَ بَيْعُ الرِّبَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ وَهُوَ الْفَضْلُ فِي الْعِوَضِ وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ فِي مَعْنَى الرِّبَا وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي وَقْتِهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِوَصْفِهِ وَهُوَ الْإِعْرَاضُ عَنِ الضِّيَافَةِ الْمَوْضُوعَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِالصَّوْمِ۔ اور ہم اسی اصل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بے بالخمر اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، اور وہ اصل بے کے رکن کا بے کے محل میں پایا جانا ہے، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، اور وہ وصف ثمن ہے، اس لیے کہ خمر مال غیر متقوم ہے، لہذا خمر من وجہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور من وجہ نہیں رکھتی، لہذا بیع بالخمر فاسد ہوگی نہ کہ باطل۔ اسی طرح بیع الربا غیر مشروع بوصفہ ہی ہے اور وہ وصف عوض میں زیادتی ہے، اور اسی طرح شرط فاسد بھی ربا کے معنی میں ہے۔ اسی طرح یوم النہر میں روزہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مفطرات ثلاثہ سے رکنا ہے روزے کے وقت میں، اور غیر مشروع بوصف ہی ہے، اور وہ وصف روزے کے ذریعے اس ضیافت سے اعراض کرنا ہے جو کہ یوم النہر میں متعین ہے۔ مصنف رحمہ اللہ اس عبارت سے اس اصل پر چند تفریع فرما رہے ہیں کہ جس کو دلیل سے ثابت کیا ہے، اور وہ اصل یہ ہے کہ نہی عن الافعال شرعیہ فی نفسہ ان افعال کی مشروعیت اور بقا کا تقاضا کرتی ہے، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروعیت اور عدم بقا کا تقاضا کرتی ہے۔ پہلی تفریع بے بالخمر یعنی خمر کے عوض مثلا غلام فروخت کرنا قبیح لغیرہ ہی ہے، یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، کیونکہ بے کی اصلیت یہ ہے کہ بے کا رکن اس کے محل میں پایا جائے، اور بے کا رکن ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، اور یہ رکن مذکورہ بے میں موجود ہے، اس لیے کہ غلام اور خمر دونوں مال ہیں اور تبادلہ باہم رضامندی سے ہوا ہے۔ خمر مال اس لیے ہے کہ وہ مال کہلاتا ہے کہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو اور وقت ضرورت کے لیے اس کی ذخیرہ اندوزی ممکن ہو، اور خمر کی طرف چونکہ انسان کی طبیعت کا میلان بھی ہوتا ہے اور وقت ضرورت کے لیے اس کو ذخیرہ اندوزی بھی کرنا ممکن ہے، اس لیے خمر مال ہے۔ جب خمر مال ہے تو رکن بے محل بے میں پایا گیا، اور جب رکن بے محل بے میں پایا گیا تو یہ بے اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگی۔ البتہ خمر مال غیر متقوم ہے، اس لیے کہ متقوم چیز وہ کہلاتی ہے
کہ جس کی عین یا اس کی قیمت سے شرعاً نفع اٹھانا جائز ہو، حالانکہ مسلمان کے حق میں خمر ایسی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پر خمر سے اجتناب لازم ہے، اور کسی مسلمان کی خمر کو تلف کر دیا جائے تو متلف پر ضمان بھی واجب نہیں ہوتا۔ لہذا خمر مال ہونے کی وجہ سے من وجہ ثمن ہو سکتی ہے، اور غیر متقوم ہونے کی وجہ سے من وجہ ثمن نہیں ہو سکتی، اور خمر کے غیر متقوم ہونے کی وجہ سے اس کو مبیع بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بے کے اندر مبیع ہی اصل ہوتی ہے اور ثمن تابع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عقد بے مبیع کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے چاندی کے عوض مچھلی فروخت کی تو فروخت کرنے والے کو بائع السمک کہتے ہیں، خریدار کو بائع الفضہ نہیں کہتے۔ اور عقد بے کی صحت کے لیے مبیع کا مملوک اور مقدور التسلیم ہونا ضروری ہے، ثمن کا مملوک اور مقدور التسلیم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور مبیع اس لیے بھی اصل ہوتی ہے کہ مقصود مبیع ہوتی ہے، نہ کہ ثمن۔ ثمن تو تابع اور مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عقد بے میں تعیین مبیع ضروری ہوتی ہے، نہ کہ تعیین ثمن۔ علی ھذا القیاس قبل القبض، اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو بے فسخ ہو جاتی ہے، بخلاف ہلاکت ثمن کے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انتفاع کا تحقق اعیان سے ہوتا ہے، نہ کہ اسمان سے، لہذا اعیان اصل ہوں گے اور اسمان تابع، جس طرح کہ وصف موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ خمر کے غیر متقوم ہونے کی وجہ سے اس کی ثمنیت میں قبح اور خلل ہے، لہذا اس خلل اور قبح کی وجہ سے مذکورہ بے اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگی، اور مقصود بے یعنی مبیع میں کوئی خلل و فساد نہ ہونے کی وجہ سے مشروع ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ غلام کو شراب کے عوض فروخت کرنا اصل کے اعتبار سے تو مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، اس لیے بے بعد القبض مفید ملک ہوگی۔ رکن بے یعنی مبیع میں چونکہ کوئی فساد نہیں ہے، اس لیے یہ بے قبیل عین ہی اور باطل نہ ہوگی۔ جس طرح بے بالخمر اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، اسی طرح بے بالربا اور بے بشرط الفاسد بھی اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہیں۔ اور جس طرح بے بالخمر میں قبح وصف لازم ہے، اسی طرح ان دونوں بیوع میں بھی قبح وصف لازم ہے۔ جنس کو جنس کے عوض فروخت کے جواز کی شرط عوضین کا مساوی ہونا ہے، اور اگر عوضین مساوی نہ ہو تو جواز کی شرط معدوم ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی، اور شرط فاسد ہونے کی وجہ سے بھی قباحت وصف لازم ہو جاتی ہے۔ شرط فاسد وہ ہے کہ جو بے کے مقتضا کے خلاف ہو۔ مثلا مثال کے طور پر بے میں ایسی شرط لگانا کہ جس سے متعاقدین کا فائدہ ہو یا مبیع کا فائدہ ہو، بشرطے کہ مبیع ذوی العقول ہو۔ مثلا غلام، یوم النہر میں روزہ بھی بے بالخمر کے مانند مشروع باصلی ہی اور غیر مشروع بوصفی ہی ہے۔ روزے کی اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ روزہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ جب روزے کا عقلاً و شرعاً مشروع ہونا معلوم ہوا تو اب غیر مشروع لذاتی ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ غیر مشروع لغیر ہی ہوگا۔ قباحت چونکہ منہی عنہ کے ساتھ اس طرح قائم ہے کہ اب اس سے جدا نہیں ہو سکتی، لہذا یوم النہر میں روزے کے لیے وصف لازم کی مثل ہو گیا، لہذا یوم النہر میں روزہ حسن لعین ہی اور قبیح لغیر ہی ہوگا، اور وہ غیر کہ جس کی وجہ سے یوم النہر کے روزے میں قباحت آئی ہے وہ اعراض عن ضیافت اللہ ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ یوں سمجھنا کہ یہ جو روزے کی یوم النہر کا روزہ ہے، یہ تیسری مثال ہے
کہ یوم النہر کا روزہ بھی اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، کیونکہ روزے کا رکن امساک اپنے وقت میں پایا جا رہا ہے، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے۔ روزے کے ذریعے مہمانی سے اعراض لازم آ رہا ہے، تو مہمانی سے اعراض یہ وصف ہے، اس کی وجہ سے قباحت آئی، ورنہ کوئی قباحت نہیں، کیونکہ روزہ اپنے وقت میں ہو رہا ہے اور وقت میں کوئی خلل نہیں ہے، اور نہ ہی جو وارد ہوئی ہے وہ وقت کے وصف کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے اور اس میں روزہ سے اعراض لازم آ رہا ہے، اور اعراض ایسا وصف ہے جو وقت سے جدا نہیں ہوتا، یعنی جب بھی عید کے دن روزہ رکھے گا تو اعراض لازم آئے گا۔ بہرحال فساد وصف کی وجہ سے فساد آیا ہے، اصل وقت میں کوئی خلل نہیں، اس لیے یوم النہر کا روزہ فاسد ہوگا، باطل نہ ہوگا۔ اسی لیے اگر کوئی یوم النہر کے روزے کی نظر مانتا ہے تو صحیح ہے، اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے روزہ مشروع ہے، طاعت کی نظر ہے۔